جنید کبھی کبھی میڈیا کے اوپر اخبار میں یا ٹی وی پہ نظر آتا ہے نا، کوئی کسی کو کہتے ہوئے سنتا ہوں میں کہ صوبائی تعصب کو یا تعصب کو ہوا نہ دی جائے یا فرقہ واریت کو ہوا نہ دی جائے، تو بڑا دل کڑتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ختم ہو رہا ہے؟ ایک پاکستان بن چکا ہے، سارے ادھر ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، یہ کون بندہ ہے، کون ہمارا دشمن ہے جو باہر سے آ کے یہ تعصب کا چھٹا لگا کے نکل جاتا ہے اور بعد میں ہم اس کو چننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں؟ کبھی خود غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ کون سی فورسز ہیں جو تعصب کو ہوا دیتی ہیں، چاہے وہ فرقہ واریت کا تعصب ہو یا صوبائی تعصب ہو، مسلکی تعصب ہو یا لسانی تعصب ہو، کسی بھی قسم کا تعصب ہے، کون ہمارے درمیان پھیلاتا ہے آ کے؟ دیکھو ملک دشمن ہی ہوں گے یار، میرے پہ مدعا ڈال دیتے ہو تم، کبھی بیٹھ کر سوچنے کی کوشش کی ہے، تم سے پوچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں، بتاؤ میرے خیال میں اس میں سب سے جو بڑا رول ہے وہ ہمارا اپنا ہے۔ ہاں، کبھی اس بات پہ غور کرو، ہم بچوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کس قدر خاموشی اور لا علمی کے عالم میں ہم یہ جو نفرت کے بیج ہے یہ اگلی نسل میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ کس طرح جی؟ وہ کیسے؟ دیکھو، مسلک کا معاملہ لے لو، ذات برادری کا معاملہ لے لو، زبان کا معاملہ لے لو، صوبے کا معاملہ لے لو، ہم کبھی یہ غور نہیں کرتے کہ جب ہم دوسرے صوبے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، دوسرے مسلک کے بارے میں بات کر رہے ہیں، دوسری کوئی کسی نہ کسی بھی اکائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اپنے علاوہ، تو کیا ہمارے لہجے میں وہی احترام اور محبت ہوتی ہے جو ہم اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے اختیار کرتے ہیں؟ نیور، کبھی بھی وہ نہیں ہوتی۔ اور ہم یہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ یہی جو جس نفرت انگیز لہجے میں ہم بات کر رہے ہیں، ہم تو چلو ایک اپنے یہ فصل کاٹ ہی رہے ہیں نفرت کی، ہم یہی جو بیج ہیں کہ ہم اب بالکل لا علمی کے عالم میں اگلی نسل کو منتقل کر رہے ہیں۔ یار یہ تو واقعی ٹھیک بات کہہ رہا ہے، جیسے کئی دفعہ اکثر برادریزم کی بات ہوتی ہے گھروں میں بیٹھ کے تو ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، او یار یہ شیخ ہوتے ہی ایسے ہیں، او یار یہ بٹ ہوتے ہی ایسے ہیں، او یار یہ آرائی ہوتے ہی ایسے ہیں۔ ہم اس وقت واقعی یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ واقعی یہ ایسا ہے۔ بالکل ایک اور فریم آف مائنڈ میں بات کر رہے ہوتے ہیں، جو معصوم بچے ہیں ان کے ذہنوں پہ یہ باتیں امپرنٹ ہو جاتی ہیں کوئی بھی، اور پھر اگلی سٹیج یہ آتی ہے کہ ہم جو مذہبی رواداری ہے اس کا خاتمہ اس انداز میں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، سنی، ان کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو بالکل فراموش کر دیتے ہیں کہ ہمارا کہا ہوا ایک ایک جملہ جو ہے وہ معصوم بچوں کے ذہنوں پر امپرنٹ ہو رہا ہے اور وہی جملہ لے کے ساری زندگی آگے چلیں گے۔ بالکل ہے، ہم نے کبھی ایسی کوشش نہیں کی کہ اپنے بچے کو یہ بتائیں کہ میں صرف ایک پاکستانی ہوں، نہ میں پنجابی ہوں، نہ پٹھان ہوں، نہ بلوچی ہوں، نہ سندھی ہوں، میں پاکستانی ہوں اور تم ایک پاکستانی کے بیٹے ہو۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے زیادہ دوست سندھی ہوں، بلوچی ہوں، پٹھان ہوں، اگر میں پنجابی ہوں تو، اگر میں پٹھان ہوں تو میری کوشش ہونی چاہیے کہ پنجابی بھی میرے حلقے میں ہو۔ اس طرح میرا خیال ہے ہمارا سوشل سرکل بھی بڑا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم سارے پاکستانی ہیں۔ تم دیکھو نا باہر کے ملک میں چلے جاؤ یا فارنر آپ کو ملتا ہے تو وہ آپ کو صرف پاکستانی سمجھتے ہیں، آپ کو یہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ پنجابی ہیں یا آپ پٹھان ہیں یا آپ بلوچ ہیں یا سندھی ہیں۔ تو پھر ہمیں ایک پاکستانی کی شکل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو تو یہ بتانا چاہیے۔ ہمارا حلقہ احباب جتنا وسیع ہوگا اور اس میں مختلف قسم کے جتنے لوگ ہوں گے، ہماری اگلی نسل کو اتنا ہی مثبت میسج ملے گا، یعنی وہ یہ کنسیو کریں گے کہ یہ پاکستان ہے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو محدود کر لیں گے کسی بھی بنیاد پر، چاہے صوبائیت کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، تو ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو یہی میسج ملے گا کہ بس میرا باپ اسی سرکل کا آدمی ہے اور وہ بھی ویسا ہی بنے گا۔ یار ہمیں کوشش کر کے اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، ان کے ذہنوں میں ڈالنا چاہیے کہ یہ جو ہماری ذات برادریاں بنی ہوئی ہیں، یہ قومیں علیحدہ علیحدہ بنی ہوئی ہیں، یہ صرف شناخت کے لیے ہے، یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے، ہم سارے ایک ہیں۔ بچوں کو یہ فیل کرانا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اسی وجہ سے ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کے جو معاملات ہیں ان پر بھی ہمیں گہری نظر رکھنی چاہیے کہ کیا وہ سکول سے تو کوئی ایسا تعصب یا کوئی نفرت انگیز قسم کا رویہ تو نہیں اپنا رہا کسی بھی وجہ سے، سکول میں یا جو اس کی وہاں پر اپنے دوستی کا حلقہ ہے وہاں سے تو نہیں وہ کوئی ایسی بات منفی انداز میں سیکھ رہا۔ اگر خدا نخواستہ کہ ایسی بات ہے تو ہمیں بہت سیریسلی اس کو ٹیکل کرنا چاہیے اور بچے کے دل و دماغ سے یہ بات کھرچ کر نکال دینی چاہیے۔ اور اس کے کئی طریقے ہیں، رشتہ داریاں بنانی چاہیے، شادیاں کرنی چاہیے دوسرے صوبوں میں بچوں کی، ادھر سے آپ کو رشتے لانے چاہیے، دینے چاہیے، اس سے محسوس ہوگا کہ واقعی یہ ہم سب ایک ہیں۔ عزیزی صاحب آپ تو بہت آگے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ابھی برادریزم سے ہی نہیں نکلے۔
نہیں تو مگر نکلنا چاہیے نا. کتنی کو دیر ہم یہی منہ دیکھتے رہیں گے ایک دوسرے کا کہ یہ بٹ صاحب ہیں, یہ شیخ صاحب ہیں, یہ پٹھان صاحب ہیں, یہ بلوچ صاحب ہیں, سارے ایک ہیں یار, پاکستانی ہیں, بات ختم ہو گئی بس. ویسے اس زمن میں جو سب سے زیادہ افسوسناک کردار ہے نا وہ ہمارے میڈیا کا ہے. کبھی بھی تم دیکھ لو کہ میڈیا بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا تھا ان سارے رویوں کو ختم کرنے میں, لیکن ہمارے میڈیا نے آج تک اپنی ذمہ داری کا ادراک نہیں کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں نے ایک انگلش مووی دیکھی تھی جب پی ٹی وی پہ وہ سیٹرڈے نائٹ اسپیشل لگا کرتی تھی. تمہارے بچپن میں فلمیں بننی شروع ہو گئی تھی. اور سنو تو صحیح یار, اس فلم میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک امریکی جیل میں سفید فام اور سیاہ فام شخص اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں, یعنی اور وہ کسی تاریخ وغیرہ پر جانے کے لیے سوار ہوتے ہیں ایک پریزن وین میں, اور ایک ہی ہتھکڑی سے دونوں بندھے ہوتے ہیں. اس پریزن وین کو حادثہ پیش آ جاتا ہے, وہ دونوں وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں ایک ہی ہتھکڑی سے بندھے ہوئے, اور وہ نفرت کا سلسلہ ان کا جاری رہتا ہے, ایک دوسرے کو وہ مرنے مارنے پر تلے ہوتے ہیں. لیکن ان کو جب اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایک دوسرے سے لڑائی کی تو ہم دوبارہ گرفتار ہو جائیں گے یا پولیس ہمیں دیکھتے ہی گولی مار دے گی, ان کو جب اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم بندھے تو ایک ہی زنجیر سے ہوئے ہیں اور ہمارا سروائیول اس بات میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کریں, قبول کریں, تو پھر ان کی جو دشمنی ہے وہ دوستی میں بدل جاتی ہے. ہمیں بھی اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ جتنی بھی اکائیاں ہمارے ارد گرد ہیں وہ ہمارے لیے ناگزیر ہیں, یہ اکائیاں یہیں پہ رہیں گی, ہمیں بھی یہیں رہنا ہے اور محبت کے ساتھ رہا جائے. یار بہت اچھی مثال ہے یہ فلم والی تم نے دی کہ بندے تو ایک ہی زنجیر سے ہوئے ہیں, سروائیول اسی میں ہے کہ پھر صلح سے ہی رہیں اور محبت سے ہی رہیں. یہ فلم کون سی تھی جی؟ مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے, بہت بچپن کی بات ہے. میرے بچپن کو جنجوریں ہتھکڑیاں عدالتیں کو مائیکل جاٹی ہوگا نام. چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.